کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم تراویح ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں پر جلدی قرآن ختم ہو جاتا ہو۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم تراویح ایسی مسجد میں پڑھیں، ایسے حافظ صاحب کے پیچھے پڑھیں جو 2.5 پارہ 3 پارہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہوں۔ دوستو سوچنے کی ضرورت یہ ہے، تراویح کا معاملہ ہے۔ میں آج حافظ قرآن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تراویح کو آہستہ سے پڑھاؤ، تیزی سے نہ پڑھاؤ، خلاف سنت نہ پڑھاؤ۔ قرات ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، سکون سے ادا کرو، سنت کے مطابق ادا کرو۔ صرف 10-15 منٹ دیر ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ 10-15 منٹ بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے شمار سنتوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے یہ۔ قرآن کی اگر بد دعا لگ جائے، نماز کی اگر بد دعا لگ جائے تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیوں جلدی پڑھنے کے لیے جو کوشاں رہتے ہیں اور اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے 3 پارے قرآن 1 گھنٹے میں سنا دیا، 45 منٹ میں سنا دیا، 50 منٹ میں سنا دیا۔ کس لیے؟ آج ہم قرآن کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ قرآن کو آہستہ سے پڑھو، رکوع، سجود اور اتحیات وغیرہ میں مقتدیوں کا خیال کرو۔ میں مانتا ہوں آپ کی زبان روانی کے ساتھ چلتی ہے، آپ کو تمام چیزیں اتحیات وغیرہ جلدی پڑھ لیتے ہو، لیکن ان مقتدیوں کا کیا جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کے اندر روانی نہیں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ بے شک ہم امام ہیں، ضرور ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آیا یہ کہ وہ اتحیات پڑھ لیتے ہیں یا درود شریف پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بہت ضروری چیز ہے۔ آج حفاظ کرام ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور خیال نہیں کرتے ہیں، اور بس جلدی سے جلدی تیزی کے ساتھ تراویح پڑھاتے ہیں اور رکوع اور سجدہ ایسا کرتے ہیں مانو کہ جو ہے سارا جو ہے وقت اسی وجہ سے ان کا چلا جائے گا۔ ضروری ہے ہم آپ بد دعا نہ لیں، قرآن کی، نماز کی بد دعا نہ لیں، کسی کام کی بد دعا نہ لیں۔ پتہ چلے تھے آخرت بنانے کے لیے اور بنانے کے چکر میں اس کو اور بگاڑا ہے۔ ضروری ہے یہ، اس کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی اور اس کی ترتیب اور اس کی ترتیل کا اور تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔